حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ اور خیرات سے کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ تو یہی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا، اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا اور اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دوستی کا اچھا معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ توبہ نہ کرنا تکبر کا ایک رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جب آپ کو مثبت اور اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت مزے کی ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ خرچوں کو کم کرنا آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ ہمارا دل اچھی اور مثبت چیز ہے، لیکن ہمارا نفس شیطان کا چیلا ہے۔ مومن موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے حالات کے مطابق۔ خوبصورت وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ ہر انسان اپنے عروج کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب وہ حیوانی عادتوں پر قابو پا لے۔ کسی انسان کا اصل اور صحیح روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بدترین غصے میں ہو، یا کوئی اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے، یا جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہو۔ اللہ کے فقیر کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں، خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں۔ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ جب ہم لمبی اور طویل دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر مختصر اور جامع دعا کریں تو ہم پوری توجہ سے الفاظ ادا کر سکیں گے۔ اللہ کا نیک بندہ کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتا جو معاشرے سے ٹھکرایا ہوا ہو۔ اور اللہ کے نیک بندے کا ایک مقام یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کی خطا اور قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب طاقت رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلے ہی کام کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس کے شر سے دوسرے اللہ کے بندے محفوظ نہ ہوں۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس پر کسی معاملے میں بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی وہ نیکی سے بھاگے اور برائی کی طرف لپکے، حرام کھائے، حرام طریقوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے، تو آخر اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ غم اور فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے
ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور سکون سے سوتا ہے۔ لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین جواب ہے۔ اچھا وقت گزر گیا، الحمدللہ۔ اچھا گزر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ بہترین گزرے گا، انشاءاللہ۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اگر استاد لائق ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سچا اور بہترین دوست بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جائے گی، مگر اخلاص ایک ایسی خوشبو ہے جس کی مہک برسوں نہیں بلکہ کئی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ دنیا خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بیوقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید لگائے گا وہ صرف مایوس ہوگا۔ علم آپ کو اس کی رہنمائی کرتا ہے جن کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری آپ کا ان تک پہنچنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح کی اور کل کی غلطی کی تلافی کر لی۔ اپنے نفس کو نیک اخلاق کا عادی بناؤ، کیونکہ بندہ مسلم اپنے اچھے اخلاق کی بدولت روزے دار اور رات کو جاگنے والے کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ تمہیں ایسے وقت موت نہ آئے کہ جب دنیا کی محبت میں تم اپنے پروردگار سے منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ بدگمانی بہت سے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے بے خوف نہ بیٹھو، بلکہ یہ سوچو کہ اب ہماری باری ہے۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، زیادہ مال والے برباد ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرو اور مال کو جمع کر کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا
اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ جب کبھی کوئی مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین اور پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ اللہ کا خوف اسے جاننے والوں کا لباس ہے۔ اللہ کا خوف مومن کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ بیہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو چھوڑ دو اور بس اتنی ہی باتوں کو کافی سمجھو جن سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیرخواہی اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق نبیوں کے اوصاف میں سے ہیں، تو جتنا ہو سکے ان اوصاف میں سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ جو رحم دل نہ ہو اسے تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے برے لوگوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہیں تمہارا عیب بتا دے وہ تمہارا دوست ہے۔ اس کی محبت اور دوستی میں خلوص نہیں ہے جو تمہاری خیرخواہی نہیں کرتا۔ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری نیک ہدایت کرے، اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کر دے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی تباہی کا سبب ان کی زبانیں تھیں۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے۔ وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے۔ وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔
اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، اور میں نے خود کو یہ سبق دے لیا ہے کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یاد کرو یا پھر ملاقات کرو، ایک ہی بات ہے۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اقوال جب تک اعمال کے سانچے میں نہ ڈھلیں بے معنی ہے۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت اور علم کی بساط ہی کیا ہے۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھیں۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھیں۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو جن کو چھوڑ دو۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، اس میں کتنی عزت تھی۔ زندگی بھر عبادت کر لو لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے، چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دیں اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا
پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں زمانہ لگ جائے۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کے انتظار میں لگ جاتی ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیں، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جو حلاوت اور مٹھاس بخش دینے میں ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم بغیر کسی شرط کے اسے قبول کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونا بند کر دو، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنے برابر یا خود سے بھی بڑا موقع ساتھ لاتا ہے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا، اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ جو خود روشنی سے محروم ہوتے ہیں وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں، بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرو۔ کسی کا سخت لہجہ اس کی ساری اچھائیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں شائستہ مزاج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ تم چار چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔
ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھے ساتھیوں کی قدر کرو، اچھے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اگر دوسروں سے پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو پھر اسے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ رب کو کہتے ہو اپنی منزل تو رب سے پھر دور کہاں جاتے ہو؟ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل الگ ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دل جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول احتیاط برتنا ہے۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو قبول کر لیا۔ جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ گناہ دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق
اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ یہی تقوی ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ دل میں جو تم نہیں تو کس کام کا یہ دل، تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے۔ کہنے دو جو کہتی ہیں، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ جب انسان والدین کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کی خوبیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے، نفس ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ کر۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب صرف ایک ہی شخص آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔